کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر تمہارے وطر قضا ہو جائیں تو اس کے بعد ایک وطر کے بجائے 2 اور 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھو. جس صاحب اس بارے میں پہلی بات یہ ہے ذہن میں بات رکھی جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وطر کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، نہ سفر میں نہ حضر میں، یعنی نہ آپ مدینہ منورہ میں قیام کی حالت میں رہتے یا پھر سفر پہ جاتے، کبھی بھی آپ نے وطر کی نماز کو جس طرح فرض کی پابندی کرتے آپ نماز وطر کی بھی پابندی کرتے تھے، کیونکہ نماز وطر کا ثواب زیادہ ہے، فضیلت و اہمیت زیادہ ہے، اور اسے جان بوجھ کے چھوڑنے والا شخص گنہگار ہوتا ہے، تو اسے چاہے کہ توبہ و استغفار کریں، عادی جو ہو جاتا ہے وہ گنہگار ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے بھائی کہ نماز وطر کی یعنی نماز وطر کا وقت کب تک رہتا ہے. اب اس کے بارے میں علماء نے بات پیش کی کہ جو فجر کی اذان جو ہوتی ہے، جیسے ہی اذان فجر ہو جائے یعنی طلوع فجر ہو جائے تب تک وطر کا وقت رہتا ہے. اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ وطر کا وقت اب نکل چکا ہے. اب جو شخص جو ہے وطر کی نماز پڑھنا چاہے وہ کیا کرے گا؟ تو کیا فجر کی اذان کے بعد پڑھے گا یا پھر صبح سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت پڑھے گا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ تحقیق پیش کی، خاص طور پر جو موصوف کہہ رہے تھے صاحب، اس کے لیے لجنہ دائمہ جو ہے شیخ ابن باز کی نگرانی میں جو لجنہ تھا، تو وہاں کے علماء نے بات پیش کی کہ اگر کسی کی وطر کی نماز چھوٹ گئی تو وطر کی نماز، وطر کا مطلب ہوتا ہے طاق عدد، اور جو 2 ہوتے ہیں، 2 رکعت جو ہوتی ہیں تو وہ جو ہے جفت ہے. تو وطر کا وقت ختم ہوتے ہی اس کا جو ہے اس کی حیثیت اب جو ہے وہ جفت کی ہو جاتی ہے، یعنی 1 کے بجائے 2، 3 کے بجائے 4 ہو جاتی ہے. اور اس کی دلیل علماء نے یہ پیش کی کہ پیارے نبی نے جب فتح مکہ کے موقع پر رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی تب پیارے نبی نے 11 کے بجائے 12 رکعات پڑھی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وطر کی نماز رات میں نہ پڑھی تو 11 رکعات جو آپ وطر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے تو 12 رکعات آپ نے چونکہ پڑھی تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے وطر کو جفت بنا دیا، طاق کو آپ نے جفت بنا دیا. تو یہ جو ہے علماء کی ایک تحقیق ہے. جی ایک تو ایک قول ہے. دوسری طرف شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو نماز جس طرح چھوٹتی ہے اس کی قضا اسی طرح ہوتی ہے. ایک جملہ ایسا ہے کہ جیسے مغرب کی نماز قضا ہوئی تکمیل 3 رکعت کی 3 پڑھیں گے، عشاء کی قضا ہوئی 4 کی 4 پڑھیں گے، تو وطر کی نماز ایک چھوٹ گئی تو 1 کے بجائے 1 ہی پڑھیں گے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کے الفاظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے میں نے کہا کہ شیخ ابن باز ابن عثیمین ان کی تحقیق کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ روزانہ 1 رکعت وطر پڑھنے کا عادی تھا، وطر چھوٹ گئی، وہ قضا کرنا چاہے تو صبح سورج نکلنے کے بعد بلند ہونے کے بعد 1 رکعت والا 2 پڑھے گا، اور جو 3 رکعت کا عادی ہے وہ 4 رکعت پڑھے گا. ایک تحقیق یہ ہے. اور دوسری تحقیق جس پر مجھے اطمینان ہے کہ اگر کسی کی وطر کی نماز 1 چھوٹ گئی وہ قضا 1 کی شکل میں کرے، اور اگر 3 رکعت پڑھنے والا تھا وہ 3 کی شکل میں کرے. یہ میرا اطمینان ہے. ورنہ دیگر علماء اس کو جو ہے 1 کے بجائے 2 کہتے ہیں اور 3 کی جگہ پہ 4 قضا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. یہ سب ہے. جزاک اللہ خیر. میں اس میں تھوڑی سی یہ بھی اس پہ دیکھ لیا جائے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 11 کے بجائے 12 رکعت وہ اگلے دن میں پڑھی تھی یا رات میں ہی؟ جس ہے بھائی پیارے نبی نے جو نماز پڑھی تھی وہ ہے صلاۃ الضحیٰ کی حیثیت سے صبح پڑھی آپ نے. تو اب یہاں پر مجھے شک ہے، ابھی مجھے نہیں پتا کہ جیسے میں سوچ رہا ہوں کہ شاید پیارے نبی نے رات میں وطر 3 پڑھ لی، صبح جو صلاۃ الضحیٰ وہ 12 رکعت آپ نے الگ سے پڑھی. شاید اس طرح مجھے لگ رہا تھا. اب پتہ نہیں علماء کو اس میں کنفیوژن کیوں ہوا مجھے نہیں پتا. بہرحال علماء کی تحقیق ہے جیسا کہ میں نے اقوال پیش کیے.